اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اللہم صلی وسلم علی رؤوف الرحیم ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین سیدنا محمد النبی ولی الرسول وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اہل بیتہ اہل طاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا گزشتہ کیسٹ میں ہم بتائے تھے سمیہ ابن جزار کو ابو زنبور، حارث ابن حرہ اور ملائک اول جو سماوات ہے، اب پہلے آسمان کے ملائک اور حارث بن حرہ یہ مل کر جو ہے سمیہ ابن جزار کو شکست فاش دیے، تباہی مچ گئی، خون ریزی ہوئی، قتل و غارت گری، اتنی قتل و غارت گری کہ تاریخ اجنہ میں ایسی کوئی قتل و غارت گری نہیں ملتی۔ یہ جو ہے جو ان کے پاس سے بچ گئے تھے، وہ جالوناش جو ہے ہستقلیم کے یہودی بادشاہ ہے، اس کے پاس جا کے پناہ لیے۔ اب یہ ہستقلیم جو ہے، اس کے تعلق سے کئی لوگ سوال کیے مجھ سے کہ ہستقلیم کدھر ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجنہ کی ایک ٹیم آئی تھی جو جا رہے تھے اور بولے خاموش ہو جاؤ، یہ قرآن ہم سن رہے ہیں، یہ موسیٰ کے بعد کا کلام ہے، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، شٹ اپ۔ پھر بعد میں آپ کے ہاتھ بیعت کیے۔ تو یہ جو ان کا جو راستہ تھا وہ مدینے سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے وہ، تو قرآن شریف انہوں نے سنا اور پھر بعد حضور کے پاس آ کے آپ کے ہاتھ بیعت کیے، پھر اپنے جو کوہ خاف گئے وہ۔ تو کوہ خاف میں جو ہے اقالیم سبعہ کہتے ہیں، یہ جان کعب احبار کہتے ہیں، یہ ملک سبا جو تھا یمن میں، وہاں کی پہاڑیوں میں ہے۔ لیکن دوسرے جو ہیں مشائخ وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ جودی جو ہے جہاں پر کہ نوح علیہ السلام کی کشتی رکی، وہاں ہیں۔ سعودی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وادی جن جو سعودی عربیہ میں ہیں، کیا کہتے ہیں، مدینے سے مکہ جاتے وقت، مکے سے مدینہ جاتے وقت پانی جو ہے الٹا جاتا ہے، یعنی چڑھاؤ سے اتار پر آنے کی جگہ میں اتار سے چڑھاؤ پہ جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں وادی جن۔ اور یہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر رات میں کوئی بھی نہیں ٹکتا۔ یہاں سے لوگ کہتے ہیں اس کے شمال میں کوہ خاف ہے، جہاں یہودی بادشاہ جالوناش اور جس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں جو جنوں کی زبان میں ہیں، وہ پراندہ زندہ سحر کہتے ہیں۔ جواہر تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ جتنی آسمانی مخلوق ہے ان کو پریاں کہتے ہیں، چاہے وہ جن ہو یا ملائک، پریاں ہندی میں۔ تو اور یہ جو ہے ان سب کا جو انچارج ہے بادشاہ، اس کا ہے ملک عطشان۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جواہر تفسیر میں ان کا ڈیٹیل اس تعلق سے ہے۔ تو اب یہ جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے داماد ہیں شیخ عبد الرحمن، ان کا کہنا ہے کہ ہیتاش جو ہے خواہرزادہ عطشان کے نسل سے ہے، اور یہ جو ہے سبع اقالیم میں وسط اقالیم کے ہے،
تو بہر کہ یہ جو ہے معاملہ جو ہے کافی ڈیٹیل میں گئے تو میں نے سمجھتا ہے کہ یہ کیسٹ ہماری پوری ہوگی. تو اب یہاں سے جو فتح و نصرت ہوئی، حارث ابو زنبور حارث ابن حرہ یہ ملائک کے ساتھ میں بڑا گھل مل گیا. ابھی یہ بہت ہی یعنی کلوز ہو گیا، کلوز ہو کے جو ہے یہ پہلے آسمان کی سیر، دوسرے آسمان کی سیر، تیسرے آسمان کی سیر، پھر زمین کے کرۂ ارض کی سیر. تو جیسا کہ لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا، سوری ابھی میں اس تعلق سے کہ سارے زمین کرۂ ارض کا ایک سود بھی نہیں چھوٹا جس پر جو ہے ابو حرہ نے سجدہ نہیں کیا. تو سجدے کے تعلق سے بتا رہا تھا میں کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے. یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب رسالت ملی اس سے پہلے کی بات ہے. وجوہہم من العصر سجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. وجوہہم سر پہ اس کے نشان بھیجے، تہجد کے گھٹے بولتے ہیں جس کو اردو میں ہمارے پاس. تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے بعد میں آپ جو ہے سجدے کرنا ان کے لحاظ سے، بعض تو کہتے ہیں یوں کر کے جھکتے تھے. بہرکیف مختلف سجود کے طریقے تھے، ہر قوم کے لیے ایک الگ طریقہ تھا. یہ ابو زنبور کس طرح سجدے کیا خطے ارض پہ اس کا کوئی علم نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو ہے جان کعب احبار یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے آسمان پہ اس کو عابد کا خطاب ملا، عبادت ریاضت کرنے کے بعد میں عابد کا خطاب ملا. پھر دوسرے آسمان پہ اس کو زاہد، دوسرے آسمان پہ اس کو زاہد کا خطاب ملا. پھر تیسرے آسمان پہ اواب کا خطاب ملا. اور چوتھے آسمان پہ اس کو خاشع. پھر صالح، خانت، شاکر، عزازیل، یہ رتبے ملے اس کو. یہ جان کعب احبار کا کہنا ہے. لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ عابد اس کو پہلے آسمان پہ عابد، دوسرے آسمان پہ راکی، تیسرے آسمان پہ ساجد، چوتھے آسمان پہ اس کو جو ہے خاشع اس کو پہلے مختصر طور پہ خانت، مجتہد، عزازیل یہ سب اس کو نام دیے گئے. اور اتنا کلوز ہو گیا کہ یہ 7 سماوات میں گھومتا پھرتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا کہ جنت کے ایک دروازے پہ لکھا تھا کہ میں اپنے ایک عبد کو ذلیل رسوا و ذلیل کروں گا جو متکبر ہو گیا ہے اور جابر ہو گیا ہے، اپنی عبادت پہ جس کو فخر ہے. تو یہ پڑھا عزازیل پڑھ کر رب العرش العظیم سے پوچھا یا رب اور آگے یہ بولتے کہ اس پہ لعنت ہے اور اس کی لعنت جو ہے اس کی تا حشر اس کی لعنت قائم رہے گی. تو اس نے ابو زنبور نے بولا کہ بھائی کیا میں بھی لعنت کروں؟ تو بولا تو بھی لعنت کر. اس کے بعد میں پھر لاسٹ اسٹیج آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ پورا سیناریو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ ملائک کو یا کسی کو علم غیب نہیں ہے. یہ ریفرنس تھا، یہ جو ہے ابو زنبور اور یہ کیا کہتے ہیں یہ جو ملائک کے ساتھ میں جو فساد ہوا، قتل و غارت گری ہوئی، ان سب کا جو ہے سومیہ ابن جزار سے جو ہنگامے ہوئے، یہ قتل غارت گری کے ریفرنس انہوں نے بولا کہ آپ وہی اس کو پیدا کریں گے جو دنیا میں جا کے جب پھر ایک دفعہ ہنگامے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوں گی، فلاں ہوں گی. یہ ریفرنس وہ لوگ بولتے رہے. تو اس کا کوئی تعلق علم غیب سے نہیں ہے. یہ کیونکہ آلریڈی واقعات ہو چکے تھے،
پہلے آپ کے آسمان کے ملائک کو جانا پڑا زمین پہ جا کے یہ قتل غارت گری ہوئی. اس کے بعد میں اسی قاتل غارت گری کا ریفرنس دیا وہ کہ آپ اس کو پیدا کریں گے کہ جو خون ریزی کرے گا قتل غارت گری کر رہا ہے، یہ ریفرنس ہے. تو ایک بات یہ واضح ہوئی کہ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت جو ہے وہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کے جواب میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء جو بول رہے تھے وہ ریفرنس ہے آپ کے سمیہ ابن جزار کے قتل غارت گری کا. تو یہیں پر میں اپنی کیسٹ وہ کرتا ہوں. آگے جو ہے یہ ملائک جو بعد میں ہیں رب العرش العظیم نے بتلایا کہ بھائی سجدہ کرو آدم کو، تو کون کون سے ملائک نے سجدہ کیے؟ یہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ 6-8 ملائک ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں تھے. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.